अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू नॉवल हैप्पी में आप सब लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज हम एक नया नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है झिलमिल करती बहार, जिसे लिखा है कमरा अशोक ने। और इस नॉवल के बारे में अगर बात करें तो ये नॉवल स्टूडेंट टीचर बेस है और आई थिंक कज़न मैरिज है। और इस नॉवल में आगे क्या होगा ये तो पढ़ के ही पता चलेगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट अपने नए सर सिकंदर जैदी की तज़ीम में खड़े हुए थे। गुड मॉर्निंग एंड सिट डाउन। सब बैठ चुके थे सवाए इसके जो सर सिकंदर जैदी को देखते ही सख्ते की कैफियत में खड़ी की खड़ी रह गई थी। जबकि सिकंदर जैदी रजिस्टर खोले स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करना शुरू कर चुके थे। मुस्कान की बच्ची, खड़ी क्यों हो, इधर बैठ जाओ। इसके बराबर वाली सीट पर विराजमान इकरा ने इसका हाथ पकड़कर झटके से चेयर पर बिठा दिया। डांट खाने का इरादा है क्या? सुना है कि मजाज के बहुत सख्त हैं, मिनटों में बेइज्जती करके रख देते हैं। इसने धीमे से इसकी कान में सरगोशी की जो कि अभी तक अपनी तमाम सूझबूझ खोए टिकटिकी बांधे इसे तके जा रही थी। क्या कुछ न था इन ब्लैक चमकती आंखों में, ज़माने भर की हैरानगी दर हैरानी और अपने तराफ को फरामोश किए किसी दीवाना वार की सी तरह बगैर पलके झुकाए इसे देखे गई थी। मुस्कान फरहाज। क्लास की गमगीन खामोशी में ये नाम गूंजा मगर जवाब निदान। मुस्कान फरहाज नाम दोबारा दोहराया गया मगर अब की बार आवाज़ में बला की सकती थी जिसने ना सिर्फ मुस्कान को चुका दिया बल्कि बाकी स्टूडेंट भी हैरत से मुस्कान को देखने लगे। प्रेजेंट। आवाज़ में लर्जिश कपकपाहट बहुत वाज़ेह नुमाया थी जो सर सिकंदर जैदी ने बगौर नोट की थी। क्लासरूम में बैठने के लिए अपना दिलो दिमाग अपने तमाम असाब को हाजिर रखा कीजिए, बिलखसूस मेरे पीरियड में। ये गायब दिमागी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। सख्त लबो लहजे में बेपनाह तेज़ी ने मुस्कान की आंखों में नमी भर दी। सर सिकंदर जैदी इसके झुके सर को एक तेज़ निगाह डालते बाकी स्टूडेंट की तरफ बढ़े, अपने रोल एंड रेगुलेशन के बारे में तनबीह करने लगे और सख्ती से ये बात बावर करवा दी कि उनके सूलों के खिलाफ कोई न जाए अपनी बेइज्जती के डर से। सब स्टूडेंट ने बिला चूँ चढ़ा सिकंदर जैदी के सूलों को मानने में ही आफिया जानी। वो काउंट की बुक खोल चुके थे। सबका ध्यान क्लासरूम में गूंजती इस भारी आवाज़ की सिमत था। सर सिकंदर जैदी जितनी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं इतने ही रूड हैं। ज़रा भी इनके हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती। इकरा ने इन पर अपने रिमार्क्स पास करना शुरू कर दिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही है तू यार। अरे लड़कियां तो लड़कियां, यहाँ तो लड़के भी इनकी शानदार शख्सियत से मुतासर दिखाई देते। इकरा की तरह अनबर भी इनके सरापे हुस्न में खोई हुई थी जबकि पास ही बैठी मुस्कान उसकी सोचों के तमाम ताने बाने किसी और ही जहां में उलझे हुए थे। उसकी फ्रेंड्स क्या कह रही थी जिसे वो सुन ही नहीं रही थी। दिलो दिमाग की तमाम सोचें कितने रेशम के उलझे हुए धागों में उलझे हुए थे। जामिया के आसपास होते शोर से ज़्यादा इसके अंदर का शोर था जिससे लाख पीछा छुड़ाना चाहा भी तो नामुमकिन था। मुस्कान, इकरा और अनबर तीनों आपस में बहुत गहरी फ्रेंड्स थी। मुस्कान मासूम सी शर्मीली जिसकी हयादार निगाहें हर वक्त झुकी ही रहती। इकरा और अनबर जैसी शौखो चंचल लड़कियों से इसकी खूब बनती थी। मुस्कान, खाना नहीं खाना आपको? जहरा बेगम उसके कमरे में दाखिल हुई। मुस्कान जो खुद में पूरी तरह मगन लगी दीवार पर सजी पेंटिंग में पूरी तरह गुम थी। जरा बेगम की ममता से चूर प्यार भरी सर्जिश पर कदरे चौंक सी गई थी। जी जी मम्मी, आप कुछ कह रही हैं? बेटा मैंने आपसे पूछा खाना नहीं खाएंगी क्या? जहरा बेगम ने जब ये बात नोट की कि उसके ध्यान के सारे धागे कहीं और उलझे हुए हैं तो चलती हुई और इसके करीब आ बैठी और नरमी से इसके रेशमी सिल्की बालों को सहलाने लगी जो इस वक्त बिखरे हुए थे। नहीं मम्मी, मुझे भूख नहीं है। मुस्कान ने इनकी फिक्रमंदी को देखते हुए जल्दी से खुद को संभाला था मगर जहरा बेगम की फिक्रमंदी एक लाजमी अमर थी। क्यों जानूं क्या बात है? मैं नोट कर रही हूँ आप जब से यूनिवर्सिटी से आई हो कुछ उलझी उलझी सी हो, गुमसुम हो,
دوپہر میں بھی آپ نے کچھ نہیں لیا تھا۔ پہلے میں نے اپنا وہم سمجھا، یہ سوچ کر خاموش رہی کہ آپ تھکی ہوئی ہوگی، مگر اب لگتا ہے کہ کوئی بات ہے جو آپ کو اندر سے پریشان کر رہی ہے۔ تو کیا آپ اس کو مجھ سے شیئر نہیں کریں گی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما تھا۔ ارے ممی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا اقرا اور انبا کے ساتھ کنٹین میں کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا نا، اس لیے کچھ کھانے کو دل ہی نہیں چاہا۔ مسکان نے زہرا بیگم کے چہرے کو پیار سے دیکھا، جہاں اس کے لیے ممتا کی چاشنی اور فکر مندی چھلک رہی تھی۔ فکر کیسے نہیں کروں، جانتی ہوں میں تمہیں اچھی طرح سے، اپنے دل کی کوئی بات جو آپ کو پریشان کرتی ہے آپ اسے کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی ہو، لیکن یہ میں بھی جانتی ہوں کہ میری یہ شرمیلی سی بیٹی آج نہیں تو کل مجھ سے ضرور اپنی پریشانی شیئر کرے گی۔ انہوں نے اس کی عرق آلودہ پیشانی چومی تھی۔ مسکان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی تھی، بلکہ اپنا سر جھکا گئی تھی۔ زہرا بیگم مسکان کو ڈائننگ ہال میں لے آئی تھی، جہاں گھر کے باقی مکین پہلے سے موجود ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مسکان بیٹا، اینی پرابلم؟ فرح بتا رہی تھی کہ آپ نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ بیٹا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں بتائیے۔ سراج نے مسکان کو جانچتی نظروں سے تکا تھا۔ نہیں بڑے پاپا، ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ میرے سر میں تھوڑا درد تھا۔ اس نے بریانی کی ڈش سراج کی جانب بڑھائی، جو انہوں نے تھام لی تو مگر اپنی پلیٹ میں نکالے بغیر سائڈ میں رکھ دی، کیونکہ کھانے سے زیادہ انہیں اپنی بھتیجی دل و جان سے عزیز تھی۔ تو آپ کو ڈاکٹر کو بلوا لینا چاہیے تھا فاطمہ، آپ کو بھی خیال نہیں آیا مسکان کا؟ انہوں نے اپنے پاس بیٹھی بیگم کو سرزنش کی۔ مسکان ان کا ایسا انداز دیکھ کر دل بھر کے شرمندہ ہوئی۔ اب ایسی بھی کیا تعلقی، ایک چہرہ ہی تو تھا، وہ اس کے لیے خود تو ہوئی پریشان اور اپنی ذات سے اپنے چاہنے والوں کو بھی فکر مند کر دی۔ سراج، آئی ایم سوری، جانے مجھ سے یہ غلطی کیسے سرزد ہوگی؟ دراصل میں ذرا مسز فاخرہ کے ہاں چلی گئی تھی، ان کی عادت کو، ورنہ ایسی گستاخی مجھ سے نہیں ہوتی۔ فاطمہ بھی اپنی اس غلطی پر نادم تھی، جس نے مسکان کو مزید شرمندگیوں کی اتھاہ گہرائی میں لا پٹکا تھا۔ اوہ بڑے پاپا، فرح نے مجھے سر درد کی گولی دودھ کے ساتھ دی تھی اور میں نے فرح کو بڑی ممی کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا، کیونکہ میں جانتی ہوں بڑی ممی سے زیادہ فکر مند ہو جاتی ہیں۔ مسکان نے فوراً ہی فاطمہ بیگم کا دفاع کیا تھا، جس سے سراج کے ماتھے پر شکنوں میں کچھ فرق پڑا تھا۔ انہوں نے پھر سے مسکان کو دیکھا۔ آل رائٹ، اب کیسا ہے آپ کے سر کا درد؟ مسکان دل ہی دل میں شکر ادا کرتی رہی کہ وہ جانتی تھی اس کے پاپا جس قدر ٹھنڈے اور ملائم مزاج کے ہیں، بڑے پاپا اتنے ہی غصے کے تیز اور گرم مزاج رکھتے ہیں۔ یہ تو مسکان تھی جس کے آگے جانے ان کا جادو جلال کہاں غائب ہو جاتا تھا۔ بلکہ یوں سمجھ لیا جائے کہ مسکان سے بات کرتے وقت کسی کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ سراج زیدی ہیں، جو اپنے سرکل میں نہایت رعبدار اور روڈ مشہور ہیں۔ اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے سلاد کی پلیٹ میں سے ایک ٹھنڈا کھیرا اٹھایا اور کھانے لگی۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی کہ سراج نے اس سے کچھ زیادہ سوال و جواب نہیں کیے۔ ارے پاپا، کچھ نہیں ہوا، انہیں یہ سب بہانے ہیں پیار سمیٹنے کے، جنید نے اسے چڑھانے کے لیے کہا تھا، مگر الٹا اس کو ہی ڈانٹ پڑ گئی تھی، جس پر وہ منہ بنا کے رہ گیا، جبکہ مسکان کو اس مزید تپانے کے لیے مسکرا دی تھی، جس پر وہ اسے گھور کے رہ گیا تھا۔ مسکان کی بچی اقرا اسے کسی بات پر ہاتھ میں پکڑی ہلکی پھلکی سی بک مار رہی تھی، اور وہ اسی صنع میں وہ پیچھے ہٹتی کہ کسی کے مضبوط اور کشادہ سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اسے تو کچھ نہیں ہوا، مگر مسکان کے نازک شانے میں درد کی ہلکی سی ٹیس ضرور اٹھی، اور جب پلکوں کی باڑ بمشکل اٹھی تو سارے جسم کا خون اپنے سرخ و سفید چہرے پر محسوس ہوا۔ سوری، گھبراہٹ میں لفظ بھی ساتھ نہ رہے تھے، بلکہ ایسا لگا جیسے وہ برف ہو گئی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ آپ تینوں کا میتھمیٹکس کا پیریڈ ہے۔ سر سکندر نے باری باری تینوں کو دیکھا تھا۔ یس سر۔ سر سکندر کو دیکھ کر اقرا کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بمشکل وہ بھی یہ دو لفظ ادا کر پائی تھی، جبکہ امبر اس کی تو زبان ہی تالو سے جا چپکی تھی۔ تو، اور اس چھوٹے سے تو کا مطلب وہ تینوں بخوبی سمجھتی تھیں۔ وہ سر، ایکچولی امبر کی سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اقرا کو جلدی سے یہی بہانہ سوجا، جس پر امبر نے بری طرح اسے گھورا تھا، جبکہ مسکان تو وہاں ایسے کھڑی تھی جیسے وہ اس منظر سے بالکل الگ ہے۔
تو آپ دونوں عنبر کی تیمارداری کے لیے ان کے پاس موجود ہیں۔ زندگی میں اگر وہ شرمندہ ہوئی ہوں گی تو اس وقت وہ اس شخصیت کے آگے جس کی نظر میں اپنا ایک خاص امیج بنانے کے لیے وہ اپنا کام بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس پل اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے وہ کیا کرے۔ آل رائٹ، کل میں خود آپ تینوں کا اس سبجیکٹ کا ٹیسٹ لوں گا جو آج آپ نے چھوڑا ہے۔ میں بھی تو ذرا دیکھوں کہ آپ تینوں کتنی قابل ہو گئی ہیں کہ پیریڈ لینا ضروری نہیں سمجھتی۔ انہوں نے ایک غلط نگاہ مسکان کے جھکے سر پر ڈالی تھی جو مزید سجدہ ریز ہو گئی۔ سر سکندر کے جانے کے بعد ان دونوں نے گہری پرسکون سانس خارج کی تھی، جبکہ وہیں کھڑی مسکان، اس کی دل کی دھڑکن جو تھمی ہوئی تھی، اسے بحال ہوتی محسوس ہوئی۔ اقرا کی بچی تجھے میں ہی ملی تھی، حالانکہ سارا قصور تیرا تھا۔ بڑے مزے سے کہا تھا کہ نا آج پیریڈ لینے کا دل نہیں چاہ رہا، لہٰذا مس کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں۔ اب کل دیکھنا سر سکندر کیسے ہمیں مزے کراتے ہیں۔ سر سکندر کے جانے کے بعد عنبر نے اقرا کی خوب کلاس لی۔ مجھے بھی ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، ہمیں تو سب آتا ہے، اس نے اپنا شانہ سہلایا، جہاں عنبر نے بڑی زور سے بک ماری تھی۔ ہاں ہاں، ڈرنے والی کیا بات بھلا، یہ تو کل معلوم پڑے گا نا، جانے وہ پوری بک میں سے کون سا سوال پوچھ لیں، یہاں کرنے کو دے دیں، پھر پوچھوں گی تجھ سے، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے۔ عنبر نے بڑے بھرپور انداز میں اس کی نقل اتاری تھی۔ عنبر کہہ تو ٹھیک رہی ہے، چل ایک کام کرتے ہیں، کینٹین چلتے ہیں، وہاں گرما گرم سموسوں کے ساتھ اس مسئلے کا حل بھی نکالتے ہیں۔ اقرا بھی اپنے نام کی ایک ہی ڈیڑھ تھی، عنبر نے اسے صرف گھورنے پر ہی اتفاق کیا تھا کیونکہ اقرا کا کوئی علاج نہیں تھا۔ مسکان تو کیا کہتی کہ اب دونوں کا رخ مسکان کی جانب تھا جو کہ کسی بہت ہی گہری سوچ میں غلطاں تھی۔ کیا خیال ہے چھٹی نہ کر لیں، ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ مسکان اندر سے جس قدر ڈری سہمی ہوئی تھی یہ صرف وہ ہی جانتی تھی، مگر اوپر سے خود کو ہر درجہ مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر اس کی بات پر وہ دونوں اس طرح اچھل پڑی تھیں جیسے زمین پر کسی نے 1000 وولٹ کا کرنٹ چھوڑ دیا ہو۔ ویری گڈ مسکان، یو آر سو جینیس، کیا شاندار مشورے سے نوازا ہے آپ نے۔ تیرے اس مشورے سے ثابت ہوا کہ سر سکندر سے تجھے اپنی بے عزتی کرانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ عنبر کا انداز نہایت پرسکون تھا مگر باتیں طنز ہیں۔ محترمہ مسکان صاحبہ، یہ سر خان نہیں جو پٹ جائیں، یہ سر سکندر ہیں، نہایت ہی سخت اور کرخت۔ کیا تم اپنی فرسٹ کلاس بھول گئی جب پوری کلاس کے سامنے تجھے ڈانٹا تھا؟ سر سکندر سے نہ کچھ بعید نہیں، کیا پتہ وہ ہمیں اب کی بار پوری جامعہ کے سامنے بے عزت کر دیں، ان کا کیا بھروسہ۔ مسکان کو اپنا وہ پہلا والا دن یاد آ گیا جو وہ اب تک نہیں بھولی تھی۔ انہی سوچوں میں گم رہتی کہ عنبر کی باریک آواز ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجی۔ فی الحال تو اکنامکس کا پیریڈ لیتے ہیں، بعد میں اس مسئلے پر ڈسکس کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محترم سر سکندر زیدی کی باد بہاری ایک بار پھر نازل ہو جائے اور پھر کل اس ٹف سبجیکٹ کا ٹیسٹ لینے کا حکم بھی صادر کر دیں۔ وہ مسکان و اقرا کو مسکراتی ہوئی دیکھنے لگی اور پھر تینوں کا رخ کلاس کی سمت تھا۔ اوکے پاپا، اجازت ہے۔ جنید نے سراج کی طرف سے اجازت طلب نظروں سے دیکھا تھا جو کہ آج ہانگ کانگ 2 دن کے لیے بزنس میٹنگ میں جا رہا تھا۔ اوکے مائی سن، مگر اپنے پہنچنے کی اطلاع ضرور دینا۔ سراج نے خوش دلی سے اسے گلے لگایا تھا۔ جنید بھائی، میرے لیے ڈھیر سارے پرفیوم ضرور لائیے گا، فرح نے ہر بار کی طرح پھر یاد دہانی کرائی تھی۔ آل رائٹ بہنا، مجھے یاد ہے۔ اس نے فرح کی سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اور آپ کے لیے کیا لاؤں؟ اب کہ اس کا اشارہ مسکان کی سمت تھا جو مسکراتی ہوئی نہایت دلکش لگ رہی تھی۔ جی کچھ نہیں۔ ارے وہ کیوں؟ جنید نے حیرانگی سے اسے تکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر لڑکی کی طرح اسے بھی شاپنگ کا کریز ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ فرح کی طرح پٹر پٹر بولتی نہیں، اپنی فرمائشی لسٹ اس کے ہاتھ میں نہیں تھماتی تھی اور اس کے اس شرمیلی ادا سے وہ بخوبی واقف تھا۔ بھئی ہم جانتے ہیں کہ ہماری بیٹی نہایت شرمیلی ہے، اس لیے زبان سے کچھ نہیں کہے گی، اس لیے تم ہماری طرف سے مسکان بیٹی کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کرنا۔ سراج صاحب نے حلاوت سے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ دھرا تھا۔ آئی نو پاپا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ جنید نے مسکرا کے اسے دیکھا جس کی گھنی سیاہ پلکوں کی بار جھکی ہوئی تھی۔
اوکے، اب میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں۔ سب پر باری باری الوداعی نگاہ ڈالتا وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ مسکان اپنی دھن میں اپنے کمرے میں جا رہی تھی کہ فرش پر پڑی کسی شے سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس کی درد بھری چیخ پورے ہال میں گونجی تھی۔ کیا ہوا؟ فرح کے ساتھ فاطمہ بیگم اور زہرا بیگم بھی کچن چھوڑ کر اس کی سمت بھاگی تھیں، جو اب نیچے فرش پر بیٹھی پاؤں پکڑے رو رہی تھی۔ چہرہ تکلیف و درد سے بالکل اناری ہو رہا تھا۔ موچ آ گئی ہے شاید۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بلیک چمکتی آنکھوں سے چند موتی رخسار کی زینت بنے تھے۔ زہرا بیگم نے تو دل پر ہاتھ رکھ لیا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تو وہ اس کی ان خوبصورت آنکھوں میں نمی دیکھنے کی روادہ نہ تھی۔ کجاک اتنے بہتے اشک کہاں برداشت کر پاتے۔ مسکان، کیا ہوا میری بچی؟ زیادہ لگ گئی؟ رکو، ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ زہرا بیگم نے دیوانوں کی طرح اس کے پیروں کو دیکھا اور پھر پریشانی سے اٹھنے لگی۔ فرح نے پھر انہیں تسلی دی۔ چچی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ذرا سی ہلکی سی موچ ہے۔ مسکان بھی اپنی تکلیف کو اپنی اس ماں کے لیے فراموش کر بیٹھی تھی، جو اس کے معمولی سی تکلیف پر بھی ہول سی جاتی تھی۔ مسکان نے بھی اپنے شگرفی ہونٹوں پر ان کی خاطر مسکراہٹ سجائی تھی۔ پھر ان تینوں کے سہارے ہی وہ اپنے روم میں آئی تھی۔ اس دوران فاطمہ بیگم ڈاکٹر کو فون کر چکی تھی۔ ڈاکٹر مسکان کو دیکھ کر جا چکا تھا اور بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ مسکان کی بچی آج آ رہی ہے 3 دن بعد۔ وہ جیسے ہی جامعہ میں داخل ہوئی، اقرا اور عنبر نے اسے جا لیا تھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر تم لوگوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ بھولے سے مجھے کال ہی کر لو۔ اقرا اور عنبر کی خفگی کو نظر انداز کیے وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ اچھا تو محترمہ مسکان، فرحاز کی طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ ٹیسٹ کا سنتے ہی اقرا کا انداز 100% چڑھانے والا تھا، مگر مسکان جو اپنی پیر کی موچ میں سر سکندر کا ٹیسٹ یکسر بھول چکی تھی، مگر اب دونوں کی زبانی جب ٹیسٹ کا پتہ چلا تو اپنی حالت ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ کی نازک انگلیوں کو ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کیے وہ کسی اور ہی جہاں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اقرا اور عنبر نے بغور اسے دیکھا تھا اور انہیں اس کی حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دونوں سب کچھ بھولے مسکان کی فکر میں لگ گئی تھیں۔ ارے مسکان، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اقرا نے اس کا نازک شانہ ہلایا، جس پر وہ چونک کر خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مسکان، اس میں اتنا دہشت زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ نہیں آئی تھی تو کوئی بات نہیں، تم سر سکندر سے ایکسکیوز کر لینا۔ عنبر نے پیار سے اس کی عرق آلودہ پیشانی اپنے رومال سے صاف کی تھی، مگر اب بھی مسکان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب پریشان ہونے کی باری ان دونوں کی تھی۔ کیا ضرورت تھی ان دونوں کو بھی اچانک یوں شوق پہنچانے کی؟ مسکان، آئی ایم سوری یار، ہمیں تمہیں یوں اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مسکان ان دونوں کو اس طرح دیکھتے ہوئے فوراً سنبھلی تھی اور زبردستی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ نہیں یار، کوئی بات نہیں، اصل میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ خیر چھوڑو، آؤ کلاس میں چلتے ہیں۔ مسکان کا لب و لہجہ اس کے انداز کا بالکل ساتھ نہیں دے رہا تھا، جو کہ ان دونوں نے بغور نوٹ بھی کیا تھا، مگر وہ بھی اس کی بیسٹ فرینڈز تھیں۔ اس کی نہ آنے کی وجہ معلوم کر کے ہی دم لیا تھا، اور جب پتہ چلا تو دونوں کو نہ صرف دکھ ہوا بلکہ افسوس بھی ہوا کہ اس کی سنے بغیر اپنی ہی کہی دونوں نے، جس کی دونوں نے معذرت بھی کی۔ پاگل ہو گئی ہو تو دونوں، اور کچھ نہیں۔ مسکان اب کے دل سے مسکرائی تھی اور اپنی سوچوں کو پیچھے دھکیلتے ان کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ سر سکندر کلاس روم میں تمام اسٹوڈنٹس کو کچھ سوال سمجھا اور لکھوا رہے تھے اور ساتھ کچھ پوائنٹس پر لیکچر بھی نوٹ کروا رہے تھے، جو تمام اسٹوڈنٹس رجسٹر میں قلم بند کر رہے تھے۔ بھاری رعب زدہ آواز کلاس روم کی اس گمبھیر خاموشی کو چیر رہی تھی۔ وائٹ کلف لگے کرتے شلوار میں اس پر پشاوری چپل پہنے وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے مانند خوبصورت لگ رہے تھے۔ ذہین و فطین آنکھوں کو آئی گلاسز میں چھپائے ان کی نگاہ بک کے علاوہ تمام اسٹوڈنٹ پر بھی پڑ رہی تھی، مگر ان سب اسٹوڈنٹ میں بیٹھی وہ ان کے لیکچر کو سننے کے بجائے ان کے ہر انداز میں گم تھی۔ مسکان فرحاز لیکچر دیتے ہوئے ان کی نگاہ خود میں پوری طرح منہک مسکان پر ٹک گئی تھی، مگر سر سکندر کی یہ نام کی پکار اس کا تسلسل نہ توڑ سکی تھی۔ جب پاس بیٹھی عنبر نے اسے ٹوکا تھا، مسکان بری طرح گڑبڑا کے رہ گئی اور عنبر کے اشارے پر سر سکندر کو دیکھنے لگی، جو ابو بند کیے سینے پر ہاتھ رکھے مسکان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کہاں ہیں آپ؟ غمگین لہجے میں کیا گیا سوال اس کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ میں نے کچھ سمجھایا ہے، وہ لکھا آپ نے رجسٹر، لائیے ادھر دکھائیے۔ اس کی غیر ہوتی حالت کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے حکم صادر کر دیا۔
जी वो घबराहट और हिचकिचाहट में इसके हाथ से गोल्डन पेन ज़मीन पर गिरा। सिकंदर के कदमों के पास आकर गिरा। इन्होंने तेज़ नज़रों से उसे देखा और पेन उठा गए इसकी चेयर के पास आकर रुके और फिर खुद ही हाथ बढ़ा के इसके रजिस्टर उठा लिया जहाँ कोरा कागज़ मुंह चढ़ा रहा था इनका। खड़ी हो जाए, भारी लहजे में इसके रोंगटे खड़े कर गया। कांपती टांगों से वो निगाह झुकाए, सर झुकाए खड़ी हो गई। क्या है ये? सर सिकंदर ने रजिस्टर इसके सामने किया। कल अगर मैं आपसे इसका टेस्ट मांगूंगा तो आप क्लास से 2-3 दिन तक गायब हो जाएंगी। मुस्कान फरहाज, पढ़ाई में अगर आपका दिलो दिमाग नहीं है तो फिर घर बैठिए, यूं अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। क्लास का हर स्टूडेंट बगैर कुछ चूं किए सर सिकंदर की बाआरोप सी डांट सुन रहा था और मुस्कान इसकी तो वो हालत थी कि काटू तो बदन में हो नहीं, जुबान तो जैसे तालू से जा चिपकी थी, जैसे जिंदगी भर कुछ ना बोलने की कसम खा ली हो। और मुस्कान की इसी चुप ने सर सिकंदर को तैश दिलाया था। गेट आउट। सर सिकंदर का कहना था कि वो इधर उधर देखे बगैर अपनी किताबें उठा के रोती हुई क्लासरूम से निकली थी। सर सिकंदर इसकी पुश्त को एक नज़र घूरते हुए दोबारा पढ़ाई की जाना मुतवज्जा हुए थे। गमो गुस्से में आज इसने कोई भी पीरियड अटेंड नहीं किया था। इकरा, अंबर ज़बरदस्ती से कैंटीन ले आई थी। तीनों कोल्ड ड्रिंक पी रही थी कि इकरा की निगाह सामने से आते सर सिकंदर और सर जाफरी पर पड़ी, जो किसी बात पर कहका लगाते अंदर दाखिल हुए थे। आज तो हमारी कैंटीन के भाग ही जा गए। इकरा ने अंबर के कान में सरगोशी की। अंबर जब इसका मतलब समझी तो इसने इशारा अपने सामने वाली टेबल की सिमत किया जहां अब वो दोनों बराजमान थे। इकरा के साथ साथ अंबर की हैरत भी दो चंद थी क्योंकि आज तक सर सिकंदर को इतने खुशगवार मूड में नहीं देखा था। ए मुस्कान, जल्दी से अपने सामने देख। अंबर अपनी कोल्ड ड्रिंक छोड़े मुस्कान को बोली, जो जब से बैठी थी बदस्तूर गर्दन झुकाए मेज़ पर अपनी मखरूती उंगलियों से आड़ी तिरछी लकीरें खींच रही थी। अंबर के इस तरह टोकने पर इसने अपनी झुकी घनी स्याह पलकें ऊपर उठाई थी। सामने के मंजर ने इसका दिल बुरी तरह धड़का दिया था। जिस्म का सारा खून इसके चेहरे पर झलकने लगा था। इसके बिल्कुल सामने सर सिकंदर बैठे कोल्ड ड्रिंक के छोटे छोटे सिप ले रहे थे। चलो इकरा, चले यहाँ से। इसके लबो लहजे में ही नहीं, अंदाज में भी वाज़िया कपकपाहट थी जो दोनों ने नोट की और ऐसा महसूस किया कि अगर वो लोग यहाँ से जल्द अज जल्द नहीं जाएंगी तो मुस्कान कहीं बेहोश ही ना हो जाए। सामने बैठे सर सिकंदर ने नहायत गहराई से उसे देखा था। भले वो गुफ्तगू सर जाफरी से कर रहे थे मगर ध्यान के सारे धागे इसी एक मंजर से जुड़े थे जिसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें इस बात की गम्माजी कर रही थी कि वो जब से ही रोती रही है और इसकी एक एक हरकत पर इनकी निगाह थी जो अब वहाँ से जा चुकी थी। मुस्कान, आपको सर सिकंदर ने आज स्टाफ रूम में बुलाया है। इसकी क्लास फेलो ने इसे इतला दी जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी। मुझे वो बुरी तरह चौंक कर इकरा को तकने लगी और यही हाल इकरा और अंबर का भी था। इकरा, तुम मेरे साथ चलो। इसने अपना नाजुक लरजता हाथ इकरा के हाथों पर रखा। लेकिन मुस्कान, इन्होंने तुम्हें बुलाया, अगर हम साथ जाएंगे तो सर सिकंदर का कुछ भरोसा नहीं, वहीं खड़े खड़े बेइज्जती कर दे। इकरा तो वैसे भी इनकी बाआरोप शख्सियत से डरती थी। मजबूरन इसे अकेले ही जाना पड़ा था। मैं आई कम इन सर? वो दरवाज़ा खोले अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी कि लहजे की कपकपाहट और लड़खड़ाहट वाज़िया झलक रही थी जिस पर सर सिकंदर के गद्दार जनाबी लबों पर तबस्सुम साफ बिखर गया मगर चेहरा नीचे की एक किताब पर झुके होने की वजह से मुस्कान देख ना पाई। यस कम इन, भारी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी थी जिसे पाकर वो अंदर दाखिल हुई। काफ़ी देर तक खामोशी का राज रहा था। बिलाखिर मुस्कान को ही इस गमगीन खामोशी को तोड़ना पड़ा क्योंकि सर सिकंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे यहाँ बुला के भूल ही गए। बहुत सी हिम्मत खुद में इसने मुजतमा की, अपनी लरजती कांपती पलकें ऊपर की सिमत उठाई तो दिल इतनी शिद्दत से धड़का था कि ऐसा लगा पसलियों की मजबूत दीवारें फाड़ के बाहर ही आ जाएगा क्योंकि वो जाने कब से बगौर से ही देख रहे थे। इसकी सारी हिम्मत, सारा एतमाद मिट्टी के तोदे की तरह ढह गया था। सेकंड्स ही लगे थे इसे निगाह उठाए के, निगाह समेत गर्दन भी झुक गई थी। ब्लू प्लेन जॉर्जेट के सूट में मलबूस, निचला लब दांतों से बुरी तरह कुचलती, उंगलियों को आपस में बेदर्दी से मरोड़ती वो नाजुक अंदाम से लड़की दिल के ईवानों पर कब्जा करने लगी थी। मगर बहुत जल्द इन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि इनकी गर्म पर तपिश लो देती निगाहें इसे सहमा देती हैं, इसका एतमाद खो रही हैं और इससे पहले कोई अनहोनी हो इन्होंने खुद ही पहल कर दी। जी तो मुस्कान, कल आपने कोई भी पीरियड अटेंड नहीं किया और जान सकता हूँ
ان کے نارمل لب و لہجے پر مسکان کا اعتماد دھیرے دھیرے بحال ہونے لگا تھا۔ اس کا رہا سہا اعتماد بھی شرم و حیا کی بھاری سی چادر میں لپٹا رہا تھا کے مقابل یہی سمجھتا کہ اس میں اعتماد کی حد درجہ کمی ہے۔ جی وہ آگے الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے، زبان تو جیسے تالو سے ہی جا چپکی تھی۔ اینی ویز جو ہوا سو ہوا، آگے اسے ایسی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بار پھر سر سکندر نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ مسکان نے گردن اس بات میں ہولے سے ہلا دی۔ یو مے گو نا۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی۔ مسکان غمگین لہجے میں دوبارہ پکارا گیا، مگر اب کے بار اس کی پکار میں نرمی تھی جسے محسوس کر کے وہ دوبارہ رخ موڑ گئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی سوالیہ نگاہ اوپر اٹھائی۔ آپ کا رجسٹر اینڈ پین۔ انہوں نے وہ دونوں چیزیں اس کی جانب بڑھائیں جو کل وہ کلاس روم میں ہی بھول گئی تھی اور وہ اسے لینے آگے کو جھکی۔ پیر کیسا ہے اب تمہارا؟ سر سکندر کی طرف سے کیے گئے اس سوال پر وہ بھونچکا ہو کر رہ گئی تھی اور ان دلکش آنکھوں میں جھانکنے لگی جہاں اس کے لیے پیار کا، محبت کا ایک جہان آباد تھا۔ وہ یکٹک بس ان نگاہوں میں ہی جھانکنے لگی تھی اور اس کی حرکت بالکل غیر ارادی تھی اور وہ خود جانتی تھی کہ نہ انجانے میں وہ کیا غلطی کر بیٹھی ہے۔ کیا بات ہے؟ ان نگاہوں میں ڈوبنے کا ارادہ ہے یا ڈبونے کا؟ شوخ لب و لہجے میں کیا گیا یہ جملہ مسکان کو بری طرح گڑبڑا گیا تھا۔ مسکان اس کے لہجے کو دیکھتے ہوئے اب کے بغیر سر سکندر کی پرواہ کیے اپنی چیزیں لیتی تیزی سے باہر کی سمت بھاگی تھی۔ مسکان کے اس فرار پر سر سکندر کے نابی لبوں کی تراش میں مسکراہٹ کھل اٹھی تھی۔ انہیں کیسے پتہ چلا میرے پیر کی موچ کا؟ وہ حیرانگی سے سوچتی ہوئے آگے بڑھی تھی، مگر اس کی سوچ کا کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا تھا۔ دل چاہتا ہے تم سے کوئی پیاری بات ہو، تنہائی ہو، خاموشی ہو، لمبی سی رات ہو، پھر پوری رات تم سے یہی گفتگو رہے۔ جیسے ہی اس نے رجسٹر کھولا، کورے کاغذ پر گولڈن پین سے لکھی یہ نظم اس کے آنکھوں میں ستارے بھر گئی تھی۔ شگنفی لبوں پر آپ ہی آپ مسکراہٹ رنگیں، مخروطی انگلیاں ان چمکتے گولڈن لفظوں پر چلنے لگی تھیں اور نظم کے نیچے لکھتے حدید کے نام پر آ کر ٹھہری۔ ممی اب کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ فاطمہ بیگم کے نزدیک بیٹھا تھا۔ چندہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، جو آپ میری نظروں کے سامنے رہیں تو، فاطمہ بیگم نے لاڈ سے کہا جسے سن کر اس کے چہرے پر دکھ کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ بھی کیا کر سکتا تھا؟ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ ضرور سوچتا، مگر یہ گھر چھوڑنے کا حکم بھی تو اس کے عزیز ازاں جان پاپا کا تھا۔ مگر فاطمہ بیگم کی ناساز طبیعت کے بارے میں سنا تو خود کو روک نہیں پایا اور خود ہی دوڑا چلا آیا۔ وہ ممی آپ جانتی تو ہیں۔ حدید نے فاطمہ کا سر ہاتھ میں تھاما تھا۔ حدید بیٹا چھوڑ دو نا یہ ضد، آپ دونوں باپ بیٹے کی اس بے جا ضد میں ایک ممتا سے بھری ماں کا کیا قصور؟ وہ جو بے حد تکلیف اور درد سہے، اس کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے تھے۔ حدید کی دوری وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی اور کیسے کرتی؟ آخر کوئی اس گھر کا بڑا بیٹا تھا۔ ممی پلیز آپ روئیے نا ورنہ طبیعت بگڑ جائے گی۔ اس کا دل اپنی ماں کے بہتے آنسو پر کٹ کر رہ گیا تھا اور اپنی مضبوط انگلیوں کے پوروں سے ان کے قیمتی آنسو صاف کیے۔ تو پھر آپ وعدہ کریں آپ یہ گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے۔ انہوں نے اس کا مضبوط ہاتھ تھاما، کمزور و گرم ہاتھوں میں پکڑا تھا۔ فاطمہ بیگم کے لہجے میں آج امید کے اس کے مضبوط قدم کو لڑکھڑا دیا تھا جو وہ اگر کچھ دیر اور رکتا تو یقیناً اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے بغیر ان کو جواب دیے ایک دکھ بھری نگاہ سے انہیں دیکھا اور پھر رکا نہیں۔ مسکان چل جلدی کھڑی ہو، بھیا آئے ہیں۔ مسکان اپنے کمرے میں بیٹھی رجسٹر تھامے تھی کہ فرا آئی اور جھٹنے کے انداز میں رجسٹر اس کے ہاتھ سے لیا اور ایک سائڈ پر رکھا اور اسے ہاتھ لیے وہ چلتی رہی بغیر اس کے کچھ سنے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بھیا یہ بہت غلط بات ہے، ایک تو آپ اتنے دنوں بعد آئے ہیں اور ہم سے ملے بغیر ہی جا رہے ہیں۔ فرا گیٹ سے باہر اس ریڈ مرسیڈیز کے پاس آ کر رکی جسے حدید بس اسٹارٹ کرنے ہی والا تھا۔ اس لیے آپ یہ سزا ہے کہ آپ ہمیں آئس کریم کھلا رہے ہیں۔ اوکے بابا اوکے بیٹھو۔ انہوں نے اپنی پیاری سی بہن کی چھوٹی سی فرمائش رد نہ کی اور فرنٹ ڈور کھولا جہاں مسکان کو اس نے جلدی سے بٹھایا تھا اور خود پیچھے کی سیٹ پر جا بیٹھی۔ بھیا آپ گھر واپس آ جائیے نا، فرا آنکھیں کو ہو کر بولی۔ فرا حدید نے دھیرے سے اسے تنبیہ کی تھی جس پر وہ خاموشی سے منہ پھیلا کر بیک سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ حدید نے اس کا پھولا چہرہ دیکھا تو آہستگی سے مسکرا دی۔ اتنے دن بعد اپنے بھیا سے ملی ہو اور وہ بھی منہ پھیلا کے بیٹھی ہو، کچھ بولو گی نہیں؟ تو آپ میری بات کہاں مان رہے ہیں؟
अच्छा छोड़ो इस टॉपिक को, ये बताओ इन मोहतरमा को क्या हुआ, क्या घर से डांट पड़ी? इशारा अपने बराबर की सीट पर बैठी मुस्कान की सिमत था, जो जब से सर झुकाए अपने नाखून पर लगी क्यूटिस हटाने की कोशिश कर रही थी। आपको तो मालूम है ये मोहतरमा कितनी शर्मीली और डरपोक वाक़या हुई, इसलिए आपके साथ आने पर डर रही। फराह हंसकर बोली, जबकि मुस्कान फराह के इस जवाब पर बेजवाब खा के रह गई थी। इसका अंदाज़ा तो मुझे है। हदीद ने इस नाजुक सी सहमी हुई लड़की को गहरी नज़रों से देखा। थानी जॉर्जेट की ओपन शर्ट, मैरून फ्लैपर जिस पर थानी रेशमी धागों से कढ़ाई हुई थी, मैरून दुपट्टे को सलीके से ओढ़े वो ज़माने भर से जैसे डरी हुई लग रही थी, और इसका यही अंदाज हदीद को दीवाना कर रहा था। चलो भी आ गया स्नूपी बार, नीचे उतरो। वो चाबी को इंगेशन से निकाल रहा था कि मुस्कान की मदम सरगोशी कानों में पड़ी, जो फराह से नीचे उतरने को मना कर रही थी। मगर क्यों मुस्कान? फराह इसकी तरफ झुकी। वो ये इशारा अपने नाजुक पैरों की सिमत किया। दोनों इसका इशारा पाके वहां देखने लगी तो हदीद का भरपूर कहका गाड़ी में गूंजा, फराह तुम इसे बगैर स्लीपर के ही उठा लाई। हदीद ने इसके गोरे गोरे पैरों को देखा, जो कि शर्मिंदगी के मारे फ्लैपर के अंदर कर चुकी थी। ओह आई एम सॉरी मुस्कान, असल में भैया के आने की इतनी खुशी हुई थी कि तुम्हें ऐसे ही उठा लाई, और शायद तुम मुझसे यही बात कह रही थी घर पर, जो मैंने अनजाने में नज़रअंदाज कर दी। फराह को अपनी गलती पर बहुत परेशानी हुई थी। मुस्कान को भी महसूस हुआ कि वो शर्मिंदा है, तो मज़ीद कुछ नहीं बोली। कोई बात नहीं, आप दोनों जाएं, मैं यही ठीक हूँ, तुम्हारे बगैर तो ये सफ़र बहुत मुश्किल है। हदीद ने नहायत धीमे से ही सोमानी जुमला अदा किया था, जिस पर मुस्कान इसे तकती चली गई थी। आई ग्लासेस के पीछे से झांकती इनकी आंखों की चमक में मजीद इजाफा हो गया था। नाभी लोगों पर जानदार मुस्कुराहट रेंग गई थी, और इनकी वजह थी मुस्कान। मुस्कान के इस तरह देखने पर हदीद ने इसके चेहरे के आगे हाथ लहराया, जबकि पीछे बैठती फराह हल्के से मुस्कुरा दी। मुस्कान को अपनी इस बेखुदी हरकत पर टूट कर शर्म आई थी। जिस्म का सारा खून जैसे चेहरे पर झलकने लगा हो। हदीद का इस पर जी चाह रहा था कि ज़माने भर से छुपा के इसे अपने दिल के अंदर रख ले, दुनिया वालों की बुरी नज़र ना लगे उसे। भैया अगर आप मुस्कान को जी भर के देख चुके हैं तो हम किसी काम से आए थे। फराह ने प्यार भरी सर्जनिश की। हदीद ने चौंक कर इसे देखा और एक हल्की सी चिपत इसके सर पर लगाता गाड़ी से निकल गया। मुस्कान सर झुकाए होले से मुस्कुरा दी। इनका ये खुशगवार सफ़र 2 घंटे पर मुहित था। हदीद ने वापस इन्हें घर पर ड्रॉप कर दिया था। व्हाट, ये क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है यार? सर सिकंदर फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, और इनका गुस्सा जलाल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इनके मजाज के खिलाफ कोई बड़ी बुरी बात हो गई है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फ़ोन के इस बार जो भी था सर सिकंदर को इसकी गुफ्तगू ने सरतापा सुलगा दिया था। तुम रहने दो, अब ये मेरा ज़ाती मामला है, और इस मसले से अब मैं खुद निपट लूँगा। वहाँ से फिर कुछ कहा गया था। नहीं यार, तुम मेरी फ़िक्र मत करो, और ऐसा तो मैं अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। इन्होंने गुस्से में रिसीवर क्रेडिट पर ज़ोर से पड़का था। कुछ देर सोचने के बाद अपने मोबाइल से एक जाना पहचाना नंबर डायल किया गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार वहाँ से लाइन काट दी गई तो इसका गुस्से से पारा हाई हो गया। सामने रखी बेल बजाई, क्लर्क अंदर आया। हाँ नज़ीर, बी कॉम पार्ट 1 की मुस्कान फरहाज को बुला लाएं। जी बेहतर सर। इतने अरसे में वो बहुत कुछ सोच चुका था, आगे का लाहिला अमल तैयार कर चुका था कि इतने में नज़ीर अंदर चला आया। सर वो आज जल्दी चली गई हैं। ओके आप जाएं। सर सिकंदर कल का शिद्दत से इंतज़ार करने लगे थे। मुस्कान को ड्राइवर कॉलेज के गेट के पास उतार के चला गया था। वो अपनी धुन में चलती जा रही थी कि रेड मर्सिडीज़ के टायर्स इसके पास चिच रहे। वो डर कर 1-2 कदम के फासले पर हुई। डर देखा तो सर सिकंदर अपनी शान और शौकत से बराजमान इसी को देख रहे थे। मुस्कान जल्दी से गाड़ी में बैठो, हुक्मी अंदाज में कहा गया, और साथ फ्रंट डोर भी खोला। मुस्कान के तो जोधा तबक रोशन हो गए थे। वो डरी सहमी सी अपने इतराफ़ में देखने लगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ, किसी और से नहीं, और जल्दी आओ। अब के इनकी आवाज़ में सख्ती थी, गुस्से की झलक नुमाए थे। मुस्कान को तो अपने रहे से और सांप भी ज़ायल होते महसूस हुए थे। सर सिकंदर को इसकी हालत का अंदाज़ा हो गया था जब भी खुद गाड़ी से निकले और इसका हाथ पकड़े गाड़ी में बिठाया, और फ़ौरन से बेशतर गाड़ी नए रास्तों पर गामजन कर दी। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं?
مسکان نے ڈر ڈر کر ان کے طرف دیکھا۔ بلیک جینس پر اسکائی بلو شرٹ پہنے، نگاہوں میں ہر درجہ غصہ بھرے، وہ ونڈ اسکرین کو گھور رہے تھے۔ نبی لبوں کو اتنی سختی سے بھینچا ہوا تھا کہ جیسے کبھی نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہو۔ چہرہ شدت، غم، غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ ہر روز کی بنسبت آج بالکل مختلف لگ رہے تھے۔ ان کے انداز نے اسے کسی انہونی ہونے کا پتہ دیا تھا۔ چھٹی حس جیسے بار بار کہہ رہی تھی کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ اپنی گہری ہوتی سوچوں میں اور نہ جانے کتنی غلطاں رہتی کہ ان کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ نیچے اترو۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ وہ بجائے انہیں دیکھنے کے اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں گاڑی رکی تھی۔ وہ کوئی شاندار سی کوٹھی تھی۔ سر سکندر نے خود ہی اس کا ہاتھ تھاما اور اندر کی سمت بھرنے لگے۔ وہ کوریڈور سے گزر کر لاؤنج کو پار کرتی اس بڑے سے حسین ترین بیڈ روم میں آئی تھی جو شاید ان کے زیر استعمال تھا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور وہ دروازہ لاک کیا۔ کھٹاک کی آواز پر اس نے دروازے کی سمت دیکھا اور پھر انہیں جو اس کی طرف آرام آرام سے آ رہے تھے۔ مسکان کے ہاتھ میں بڑی بکس زمین باکس ہو گئی تھیں جنہیں انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں اس کی خبر ہے؟ جی وہ نہ سمجھی میں بولی تھی، مگر وہ سمجھے کہ وہ سب جانتی ہے اور اسی جی نے انہیں بھڑکا دیا۔ تو پھر اب یہ آپ بھی بتا دیجیے کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا چاہتی ہیں آپ؟ مسکان کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے خاموش رہی۔ مسکان، تمہاری خاموشی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم وہی کرو گی جو تمہیں تمہارے بڑے پاپا کہیں گے، اور کیوں نہیں کرو گی؟ کیوں تم شروع سے ایک بزدل اور ڈرپوک لڑکی ہو جو اپنے حق کے لیے بھی نہیں لڑ سکتی۔ انہوں نے نہایت تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا کہ وہ اندر تک ہی کانپ کے رہ گئی۔ لیکن یاد رکھو، ان کا یہ فیصلہ کبھی نہیں مانوں گا میں۔ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہیں چھوڑنے کا مطلب ہے جسم سے روح کا الگ ہونا۔ مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر پاپا تم سے ڈائیورس پیپر سائن کروائیں گے تو تم یقیناً کر دو گی، کیونکہ تم ٹھہری ایک احمق اور بیوقوف، لیکن تمہاری اس بیوقوفی میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں دوں گا اور نہ تمہیں یہ کرنے دوں گا۔ اور اپنے سے جدا نہ کرنے کا میرے پاس صرف یہ آخری طریقہ ہے۔ اسے دونوں بازوؤں سے تھامے اسے اپنے سے اتنا قریب تر کر لیا تھا کہ ان کی گرم سانسیں مسکان کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ حدید، چھوڑیے۔ وہ اس کی مضبوط پناہوں میں بری طرح مچلنے لگی تھی۔ بلیک شیشوں میں ایک سمندر امڑ آیا تھا۔ سکندر کی حرکت نے، ان کے انداز نے اسے ہراساں کر ڈالا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تھیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، جو سکندر حدید کے کانوں میں پہنچ کے دم توڑ رہی تھی۔ اس کی حالت بن پانی مچھلی کی طرح ہو رہی تھی، مگر سکندر حدید کو اس کی غیر ہوتی حالت کی پرواہ ہی کب تھی؟ انہیں تو صرف خود پر ہونے والے ظلم یاد تھے۔ مسکان کی ہر کوشش، ہر آہذاری ناکام تھی۔ جو اس کی آنکھوں میں نمی نہیں دیکھ سکتا تھا، آج آنسوؤں کے بہتے ریلے نے بھی انہیں کمزور نہیں کیا تھا۔ سکندر حدید اس سے اپنا حق وصول کر چکے تھے۔ اس کے رونے بلکنے کی پرواہ کیے بغیر واش روم میں جا بند ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر آئے تو بیڈ کے سینٹر میں سر گھٹنوں میں دیے وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بالآخر سکندر حدید کو اس پر ترس کے ساتھ ساتھ پیار بھی بہت آیا تھا۔ وہ اس کے نزدیک آ کر بیٹھے۔ دیکھو مسکان، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب شاباش، کھڑی ہو جاؤ، فریش ہو جاؤ، پھر میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ انہوں نے نرمی سے اس کا سر جھکا اوپر اٹھایا۔ نہیں، میں گھر نہیں جاؤں گی۔ ہچکیوں کے درمیان انہی الفاظوں کی تکرار تھی۔ مسکان، ضد مت کرو۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کسی معصوم ضدی بچے کی طرح ان کا ہاتھ اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں تھام کر بولی تھی۔ آنکھوں میں ہر درجہ خوف اور ہراساں نے سکندر حدید کو کچھ پل کے لیے ڈگمگا ضرور دیا تھا، مگر انہیں ابھی بھی اپنے قدموں کو روکنا تھا، مضبوطی سے کھڑا رہنا تھا۔ حدید، مجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لینا۔ میں یہیں اس گھر میں کسی کونے میں پڑی رہوں گی۔ اس پر جو اتفاق آن پڑی تھی، اس سے اس کی سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جیسے مفلوج ہو چکی تھیں، جو کہ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ نہیں مسکان، تمہاری جگہ اس گھر کے کسی کونے میں نہیں، میرے دل میں ہے۔ انہوں نے بے اختیار اس کے بہتے اشکوں کو اپنی مضبوط انگلیوں کی پوروں میں جذب کیا تھا۔ اور اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ صرف مجھے 3 ماہ کا وقت چاہیے۔ ایک سیمینار اٹینڈ کر لوں، پھر اس گھر سے تمہیں ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا۔ اور انہوں نے اس کا ٹھنڈا، یخ بستہ، نازک سا مخروطی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا تھا۔
मगर वो हदीद वो घर में सब लोगों के चेहरे आंखों में गर्दिश करने लगे तो खौफ मजीद बढ़ने लगा। मेरी जान, कुछ नहीं होगा। इन्होंने बेख्तियार इसकी सर्द पेशानी पर अपने प्यार की मोहर सबत की थी, जिस पर इसकी घनी लंबी पलकों का अश्क लर्जा हुआ दिखते रुखसारों पर आ गिरा था। मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगा हदीद, अगर आप नहीं आए तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मुस्कान, इन्होंने इसके लबों पर हाथ रखा था। खबरदार, जो तुमने अब इतनी घटिया बात दोबारा सोची भी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि मुझसे इतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ, बल्कि शायद मुझसे ज़्यादा चाहती हो तुम मुझे। तुम्हारे दिल में क्या है इसका भी मुझे इल्म है, मगर अपनी ज़बान से कहने का तुम में ज़रा हौसला नहीं। हमेशा तुम्हारी शर्म हया और बुज़दिली आड़े आ जाती है, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह ये सब भी बहुत अजीज़ है, अपनी जान से ज़्यादा। सिकंदर हदीद ने इसका खूबसूरत चेहरा अपनी हथेलियों के प्याले में भरा था और इसकी ब्लैक चमकती आंखों में झांकने लगा, जहाँ साफ सिकंदर हदीद की तस्वीर आवेज़ा थी। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुस्कान को संभाला और इसे दिलासा दिया था और समझाया था कि कुछ दिनों की बात है, फिर हम साथ रहेंगे। कुछ ही घंटों बाद वो अपने घर में मौजूद थी, मगर एक अक्सर बदली हुई मुस्कान, जो शायद खुद से निगाह मिलाने के काबिल नहीं रही थी। वो जा चुका था, अहदों पे माँ के वादे उम्मीदें दे के। अब जाने वो इंतज़ार की सूली पर कब तक चढ़ी रहती। जैदी विला दो भाइयों और इनकी फैमिली से आबाद था, जो कि आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत जैसे जज्बात रखते थे। बड़े भाई सिराज जैदी के 3 बच्चे, हदीद, सिकंदर, जुनैद और फराह, जबकि छोटे भाई फरहाद जैदी को अल्लाह ने मिन्नतों मुरादों से सिर्फ एक बेटी से ही नवाजा था, मुस्कान, जो कि अपने नाम की तरह ही शर्मीली और मासूम थी। घर के हर मकीन के दिल में वो बसती थी और सब भी इस पर जान लुटाते थे, मगर सिकंदर हदीद के लिए वो कुछ और ही मायने रखती थी। इसके नरम गरम जज्बात मुस्कान के लिए बिल्कुल अलग थे। वो न्यूयॉर्क जाने से पहले मुस्कान को अपने नाम से मंसूब करना चाहता था, जिसका घर के हर फर्द ने ही एहतराम किया था और दोनों को एक खूबसूरत बंधन में कैद कर दिया था। एजुकेशन मुकम्मल करके जब वो पाकिस्तान लौटा तो इसका एक जामिया में पढ़ाने का इरादा था, मगर ये इरादा इसका सिराज जैदी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि इनका फैला हुआ बिजनेस वो संभाले, जिसको सिकंदर हदीद ने साफ इनकार कर दिया। इसी ज़िद और नाम में फ़ैसला ये हुआ कि सिकंदर हदीद जब इनकी बात नहीं मानेंगे तो इस घर के किसी फर्द से इसका रिश्ता नहीं रहेगा। घर के हर मकीन को सिराज जैदी का ये ज़ालिमाना फ़ैसला दहला के रख गया था। सब ने किसी न किसी तरह दोनों को समझाने की कोशिश की, मगर कोई भी अपनी जगह से एक इंच हिलने को भी राज़ी ना था। मजबूरन सिकंदर हदीद को ये घर छोड़ना पड़ा। हदीद, आपके बाबा का फैसला, इस पर आपका अमल ना करना, ये सब क्या है जान? क्यों आप दोनों सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? फातिमा बेगम, जो ममता और जज्बात से मजबूर इसे आखिरी दफ़ा समझाने आई थी, मम्मी, पापा ने मेरे साथ बहुत गलत किया। कौन किसके साथ सही कर रहा है या गलत, वो मैं नहीं जानती, मगर मुस्कान, इसका कुछ सोचा है? मम्मी प्लीज़। मुस्कान, इस घर में आप लोगों के पास मेरी अमानत है। मैं भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं तो इसे यहाँ से ले जाऊंगा। फिर किसी की भी मिन्नत, किसी की भी जिद इसे रोक नहीं सकी। वो चला गया, सबको उदास करके। मुस्कान सबको सिकंदर हदीद के हवाले से और ज़्यादा अजीज़ हो गई थी। भले वो अपनी फितरी शर्म हया की वजह से किसी को कुछ ना कहती, मगर सबको मालूम था कि हदीद इसके मन के गुलशन में खुलने वाली पहली कभी, धड़कते दिल की पहली धड़कन और महसूस किए जाने वाली पहली खुशबू है। वो घंटों बैठी इसके बारे में सोचती रहती। आज हदीद सिकंदर का क्लास में पहला दिन था। इसने जैसे ही क्लास में कदम रखा था, नज़र मुस्कान पर जा ठहरी थी, जो अपनी फ्रेंड से कुछ बोल रही थी। उसे इस बार की खामोशी के साथ साथ हैरानगी भी थी। इसके एहतराम में सब स्टूडेंट्स खड़े हुए, सवाए इसके सब बैठे, और वो जानता था कि वो क्यों खड़ी रह गई। इसे उम्मीद जो नहीं थी कि टीचर्स की हैसियत से इसे सामने पाकर, मगर हदीद सिकंदर ने बड़ी खूबसूरती से इसे इग्नोर किया और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। इसने हमेशा अपने लबो लहजे से इसे रूठ ही रखा था, क्योंकि वो किसी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में नहीं आना चाहता था। इसलिए यही बड़ी खुशी की बात थी कि वो रोज़ाना इसे अपने सामने देख सकता था। मगर इस रोज़ मुस्कान की 3 दिन की गैर हाज़िरी ने बड़ी बुरी तरह हदीद को तड़पा डाला था।
घर के हर فرد کے بارے میں حال احوال سب کچھ اسے پتہ چل رہا تھا، اور یہ سب اسے اپنے چھوٹے بھائی جنید سے معلوم ہوتا کیونکہ وہ اس کے کانٹیکٹ میں رہتا تھا۔ مگر اتفاق تھا کہ وہ بھی 3 دن سے اسے کال نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات بھی اسے بعد میں معلوم ہوئی تھی کہ جنید کسی میٹنگ کے سلسلے میں باہر گیا ہے۔ مسکان چوتھے دن جامع آئی تو دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ اس پر غصہ بھی آیا، اور اسی غصے کی پاداش میں اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ اس کے آنسو دیکھ کر اس کا دل بری طرح دکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی جذبہ سر اٹھاتا مسکان کو کلاس سے ہی نکال دی۔ رات کو فون پر جنید سے ہی معلوم ہوا تھا کہ مسکان کے پیر میں موچ آ گئی تھی، تو اسے خود پر بہت افسوس ہوا، بنا وجہ جانے کہ اسے بری طرح سب اسٹوڈنٹس کے سامنے ڈانٹ دیا۔ اس سے اگلے دن جنید نے بڑی پریشانی میں کال کی تھی کہ پاپا کو اس کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا، جس پر انہوں نے نہایت ہی ظالمانہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر حدید اپنی جاب نہیں چھوڑتا تو اسے مسکان کو ڈیورس دینا ہوگی، جس پر حدید کا فیصلہ خون میں رگوں کی طرح دوڑنے لگا تھا۔ بھلا وہ اس فیصلے کو کیسے مان لیتا؟ وہ لڑکی جو اس کی نس نس میں امرت بن کے دوڑتی تھی، جسم میں روح کی طرح تھی، کیسے اسے خود سے جدا کر دیتا؟ اور اس غصے میں وہ اتنا انتہائی قدم اٹھا بیٹھا کہ اس معصوم مسکان کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے کو تک رہی تھی، اور وہ سوچنا چاہتی تھی کہ مگر سوچے ہی سے ایک نام پر ہی آ کر ختم ہو جاتی، اور وہ نام تھا حدید سکندر۔ فاطمہ بیگم جو جانے کب سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ مسکان آج کل کچھ مرجھائی سی ہے، بالکل چپ ہو کے رہ گئی۔ وہ زیدی ولا میں جو طوفان آنے والا تھا، مسکان اس سے بے خبر تھی، مگر کب تک؟ یہی سوال تو تھا جو انہیں پل پل ستاتا تھا۔ مسکان نہایت مدھم شی لب و لہجے میں فاطمہ بیگم نے اسے پکارا۔ وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھی تھی۔ آپ بڑی ممی، آپ کب آئیں؟ وہ اپنے خیالات سے چونکی جب آپ نے دیکھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا بات ہے مسکان؟ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، آپ کچھ الجھی سے ہو، کسی چیز میں دھیان نہیں، دن بدن کمزور ہو رہی ہو۔ مجھے بتائیے بیٹا، مجھے فکر ہو رہی۔ آپ کی لہجے میں پیار تھا۔ فکر تھی کیا کچھ نہ تھا؟ نہیں بڑی امی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ نہیں جان، کوئی تو بات ہے جس نے ہماری شرمیلی سی معصوم سی بیٹی کو پریشان کر رکھا ہے۔ اپنی بڑی ممی سے شیئر نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کی تھوڑی اوپر کی جو جھک سی گئی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ آج کل وہ کس کشمکش میں تھی۔ حدید کو یونیورسٹی سے گئے 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اور وہ کہاں ہے؟ کیا سوچ رہی ہو مسکان؟ فاطمہ بیگم بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ ان سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ کچھ نہیں بڑی مما، وہ دراصل میرے فائنل ایگزامز قریب آ رہے ہیں، وہ ہولے سے بولی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی وہ کھڑی ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتی دوبارہ سے صوفے پر گر سی گئی تھی۔ سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ فاطمہ بیگم تو صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا، مگر ڈاکٹر نے جو خبر سنائی تھی وہ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ گھر کا ہر فرد نہ سمجھی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مسکان پریگننٹ ہے، یہ بات کسی سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن فاطمہ بیگم ان کے لیے بہتر پہ صدمات ٹھیک ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ پہلے حدید سکندر کی جدائی، مسکان اور حدید کی علیحدگی کا فیصلہ، اور مسکان کی پریگننسی کی خبر نے انہیں ICU پہنچا ڈالا تھا۔ اگر بھابھی جان کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی مسکان۔ زہرا بیگم مسکان پر ایک زہریلی نگاہ ڈالتی آگے بڑھی تھی۔ وہ تو خود اس خبر سے شاک تھی، اور ابھی وہ اس سے باز پرس بھی کرتی، مگر فاطمہ بیگم کی حالت نے انہیں روک دیا تھا۔ وہ تو اپنی چہیتی بیٹی کو بھی فراموش کر بیٹھی تھی۔ سب کے سب اسپتال میں تھے سوائے مسکان کے، جو اپنے کمرے میں بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی، اور ہچکیوں میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ فاطمہ بیگم کی صحت یابی کی۔ جنید ممی ٹھیک ہے نا؟ جنید نے بڑی مشکل سے حدید سکندر کو کال کر کے بلوایا تھا۔ بھیا دعا کیجیے ممی کو ہوش آ جائے۔ ان کا لہجہ بھیگا ہوا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں دعا مانگنے میں مشغول تھا۔ فرح حدید کے کندھے پر سر دھرے رو رہی تھی۔ جبھی ڈاکٹر نے فاطمہ بیگم کے ہوش میں آنے کی نوید سنائی تھی، چند گھنٹوں بعد وہ روم میں شفٹ ہو گئی۔ آنکھ کھلنے پر انہیں اپنے اطراف میں سب اپنے ہی نظر آئے۔ نگاہ حدید پر جا ٹھہری تھی تو تڑپ کے دونوں ہاتھ پھیلائے وہ فوراً قریب آیا تھا۔ اپنی ماں کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے اپنے کمزور نحیف ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تھا،
اب کہیں نہیں جاؤں گا ممی۔ حدیث اسکندر کو اپنی عزیز جان ممی کی وجہ سے اپنی ضد اپنی برسوں کا خواب توڑنا پڑا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ پاپا کی بات مان لیں گے نا؟ فرح خوشی سے اس کی آمد پر چہکی تھی۔ ہاں، مجھے پاپا کا فیصلہ منظور ہے، میں کل ہی ریزائن کر دوں گا۔ نہیں حدیث، آپ ایسا کچھ نہیں کرو گے، بلکہ میں اپنی بے جا ضد توڑتا ہوں۔ سراج زیدی کو اپنی شریک حیات کو اس حالت میں دیکھنا بہت دکھ دے رہا تھا، اور آج اگر وہ یہاں تھیں تو صرف ان کی بے جا ضد کی وجہ سے۔ انہیں ان کی بات پہلے ہی مان لینی چاہیے تھی۔ جوان اولاد پر سختی برتنا ٹھیک نہیں ہے حدیث۔ آپ کا شوق جنون پڑھانا ہی ہے تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ پڑھائیے، بلکہ اس کے لیے میں آپ کو ایک کوچنگ بھی کھلوا دوں گا۔ سراج زیدی اور حدیث اسکندر کی صلح دوستی سے سب کو ہی بے حد خوشی ہوئی تھی۔ بھابھی، اب کے رمضان ہمارے لیے بہت سی خوشیاں لایا ہے، ہمارا بیٹا گھر آ گیا ہے، بھائی صاحب اور اسکندر میں صلح ہو گئی، ہمیں اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آنے والی عید پر ہم سب ساتھ ہوں گے۔ فرحات زیدی نے حدیث کو محبت سے گلے لگایا۔ اچھا بھابھی جان، اب میں گھر چلتی ہوں، مسکان گھر میں اکیلی ہے۔ چچی کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس کے بارے میں پوچھ بیٹھا، جس پر وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی اور حقیقت اسے بتا دی۔ ارے چچی جان، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، ممی یہ لیں، اب آپ بہت جلد دادی بننے والی ہیں۔ حدیث اسکندر کے اس جملے پر سبھی انگشتے بداں ہو کر رہ گئے تھے، اور شاید اس نے سب محسوس بھی کر لیا تھا۔ آئی ایم سوری پاپا، مسکان کو مجھ سے الگ کرنا چاہتے تھے، اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ مگر حدیث، مسکان تو بالکل خاموش رہی تھی۔ ممی، آپ جانتی تو ہیں آپ کی چہیتی بہو کتنی شرمیلی ہے۔ اس کے ذکر پر حدیث اسکندر کے چہرے پر قوس قزح کے رنگ کھلنے لگے تھے، جس نے وہاں موجود سب لوگوں کو پرسکون کر دیا تھا۔ تو طے ہوا کہ اس عید پر ہم زہرا اور فرحات سے اپنی مانت مسکان کی رخصتی لے رہے ہیں۔ سراج زیدی نے مسکراتے ہوئے سب کو دیکھا، جبکہ فرح جنید نے یاہو کا نعرہ لگایا تھا۔ حدیث، اگر آپ نہیں آئے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ حدیث اسکندر کے کانوں میں مسکان کا یہ جملہ گونجا تھا۔ اس نے گھر پہنچنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی تھی۔ حدیث کی سانسوں کی ڈور سے مسکان کی سانسیں جڑی تھیں، جسے وہ جوڑتے جوڑتے نہال ہو رہی تھی۔ مسکان، وہ سر گھٹنوں میں دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی کہ کسی کی قریب سے آتی پکار نے سر اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ حدیث، وہ چیختی ہوئی اپنے سے دور کھڑے حدیث اسکندر کے چوڑے کشادہ سینے سے جا لگی تھی۔ حدیث، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس کی ہچکیوں نے حدیث اسکندر کی تیز ہوتی دھڑکن کو مدھم کر دیا تھا۔ اس کی سانس تھمنے لگی تھی۔ اب آ گیا ہوں نا، کہیں نہ جانے کے لیے۔ سرگوشی نہایت مدھم تھی۔ حدیث اسکندر کا ایک ہاتھ اس کی مرمری کمر کے گرد تھا، تو دوسرے ہاتھ سے وہ اس کا سر سہلا رہا تھا۔ حدیث، وہ بڑی امی، اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ہاں، میں انہی سے مل کر آ رہا ہوں، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس کی بلیک چمکتی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ سچ؟ میں ابھی ان سے ملوں گی؟ ابھی تو تم فی الحال ان کے بیٹے سے مل لو۔ اس کے انابی گداز لبوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ اوہ، احساس ہوا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے۔ جلدی سے پیچھے ہونے لگی، مگر گرفت مضبوط تھی۔ شرم و حیا نے اسے بالکل گلنار کر دیا تھا۔ مسکان کے دل کی حالت زیر و بم ہو رہی تھی، جس سے وہ بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مسکان، ابھی بھی کچھ نہیں کہو گی؟ مسکان اس کے اس سنجیدہ جملے پر بڑی مشکل سے پلکوں کی گھنیری بار اٹھا پائی تھی۔ حدیث اسکندر کا سنجیدہ انداز، لب و لہجے پر وہ اسے بخوب بغور دیکھنے لگی تھی۔ نگاہوں میں سوال تھا جو حدیث اسکندر بخوبی پڑھ سکتا تھا، اس لیے اس نے بلیک چمکتی نگاہوں میں جھک کر جھانکنے لگا تھا۔ یہی کہ اگلی عید پر ہمارا کیوٹ سا ہونے والا بیبی بھی ہوگا، شرارتی لہجے میں کہا گیا۔ یہ جملہ مسکان کو سٹپٹا گیا تھا۔ نگاہوں کے ساتھ ساتھ گردن بھی سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ دل کی دھڑکنوں کا شور مزید تیز ہو گیا تھا، جو حدیث اسکندر بآسانی سن سکتا تھا۔ اس کی غیر حالت پر وہ ایک جاندار قہقہ لگا بیٹھا تھا، اور مسکان کو بیوقوف لڑکی کہتا اسے اپنے اندر سمو لیا تھا۔ مسکان نے آسودہ ہو کر آنکھوں کو بند کر لیا تھا، جس کے سپنے اب پورے ہونے لگے تھے۔